کو دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اور میری ریکمنڈیشن اس میں یہ ہے کہ جو صالح محمد صاحب نے, علی خان جدون صاحب نے اور جاوید عباسی صاحب نے بھی جو ایبٹ آباد ہری پور ایریا, خاص کر ایبٹ آباد مانسیرہ میں جو ارشاد رحمانی صاحب نے جو جی اس پہ میں سب پہ آتا ہوں, مجھے 1 منٹ دے دیں. تو ان کا جو ایبٹ آباد میں جو سیلاب آیا ہے, جو ایوب میڈیکل کالج وہاں جو پانی گیا ہے, ایوب برج جو ہے وہ اس میں نقصان پہنچا ہے. تو اس میں سر 2 ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. ایک تو کیبنٹ سیکریٹریٹ کی ہے جہاں این ڈی ایم اے وغیرہ آ کے اپنا جواب دیں گے اور اس میں وہ پھر آگے کی کارگزاری پہ بھی ان کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. ایک اس میں جو پانی سے متعلق ہے, میری ریکمنڈیشن ہے اس کو کیبنٹ ڈویژن میں بھیج دیا جائے, کیبنٹ سیکریٹریٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, وہاں میں خود دیکھتا ہوں, نمبر 1 سر. اور نمبر 2 جو علی خان جدون صاحب نے کینٹ ایریا کے اندر جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈیفنس کمیٹی میں بھیج دیا جائے سر. 2 یہ ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ شنیلا رت بی بی نے جو ایک ایشو اٹھایا ہے اور شاہدہ رحمانی بی بی نے بھی ایک ایشو اٹھایا ہے, وہ دونوں ہیومن رائٹس ڈویژن کے ہیں, وہ تو اس وقت جا چکی ہیں, دونوں اس میں چلی جائیں. شاہدہ رحمانی بی بی علی محمد خان صاحب آپ رپورٹ منگا لیں گے, اس کے بعد اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کو کمیٹی سر ایک میں وضاحت کر دوں, ہو سکتا ہے شاہدہ بی بی پھر چلی جائیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ نے ایک ایشو اٹھایا ہے, یہ پچھلے دنوں آیا بھی, وہ میں نے میڈم شیرین مزاری صاحبہ سے ڈسکس کیا, وہ اس کو شاید پہلے ٹیک اپ کر بھی چکی ہیں. لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں شنیلا رت بی بی کا ایشو اور شاہدہ رحمانی بی بی کا ایشو جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈویژن کا بنتا ہے, کہ اس کو وہاں پہ بھیج دیا جائے تو یہ سارے انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. سر میں کالنگ اٹینشن پہ, سر اگر آپ اس پہ ڈائریکشن دے دیں رولنگ تو پھر میں کالنگ اٹینشن پہ سر جی اس پہ آ جائیں گے. اگر اس کو ان متعلقہ کمیٹیز میں اگر بھیج دیں سر. جی آلریڈی جب آپ رپورٹس لے لیں گے نا جی تو اس کے پھر ہم ریفر کر دیں گے اس کو. ایک دفعہ آپ رپورٹ لے لیں سر, اگر ریفر کر دیں تو رپورٹس کمیٹیز میں آ جائیں گے. میری ریکویسٹ ہے سر آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں متعلقہ میں سر وہ بھیج دیں, وہاں کمیٹیز میں رپورٹ دے دیں. آپ چاہتے ہیں کہ سب کو کنسرن سر کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیج. ٹھیک ہے جی, ریفر کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو دوسرا جو نتیزئی صاحب لے کے آئے ہیں اور یہ بڑا پرٹیننٹ بھی ہے. مکران ایریا میں, مکران ریجن میں جو مند کا علاقہ ہے, وہاں بہت زیادہ جو ہے ایک بلیک آؤٹ ہوا اور وہ 7 تاریخ میرے خیال میں, یہ 6 جولائی بنتی ہے جی, 6 جولائی کو یہ واقعہ ہوا اور پورا وہاں پہ جو ہے ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہوا. اس کی ریزنز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں وے فارورڈ بھی ہے. جو وے فارورڈ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس میں ریزن سر یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ کوئی 132 KVA کی 10 گرڈ سٹیشنز ہیں. جناب چیئرمین صاحب, یہ آپ کی اجازت سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تمب, تربت, پنجگور, ہوشاب, پسنی, ہوشاب ہے جی, پسنی اور ماڑا, جیوانی, مند جس کے نام سے یہ ہے سارا ایریا, گوادر اور گوادر انڈسٹریل ریجن, اس میں یہ 132 KVA کے لائنز ہیں جو 10 گرڈ سٹیشنز ہیں. آنریبل چیئرمین صاحب, یہاں پہ ایک ریزن ہوا کہ یہ جو ایریا ہے یہاں 100 میگا واٹ پر ڈے جو ہے آن ایوریج ہم جاکی گور سے لیتے ہیں ایران سے. وہ ان ایریاز کو جس ریٹ پہ دیتا ہے وہ 6.6734 6.6734 6.6734 سینٹس پر کلو واٹ آور کے حساب سے ہمیں یہ ایران, ہمارا برادر اسلامی ملک ہمسایہ جو ہے, وہ اس ایریا کو دیتا ہے. اب 100 میگا واٹ سر یہ آتا ہے 132 KVA لائن سے جاکی گور ایران سے, جو مند مکران ایریا پاکستان کو جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے. دوسرا ایک 2 میگا واٹ کا ہے جو جناب 20 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائنز میں آتا ہے, میر جاوا سے تافتان, میر جاوا ایران سے تافتان پاکستان بلوچستان, اور دوسرا جلاق جو ہے ایران سے مشکل پاکستان بلوچستان. یہ 2 جو ہے لائن سے آتا ہے 20 KVA ٹرانسمیشن لائنز میں 2 میگا واٹ, اور 100 KVA ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں 132 KVA ٹرانسمیشن لائن میں 100 میگا واٹ, یہ جناب آتا ہے جاکی گور سے. سر اس میں ایشو یہ ہوا کہ سخت گرمی کی وجہ سے ایران نے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوا, وہاں پہ پاور کے ایشوز ہوئے, وہ ہمیں اس طرح سے وہ سپلائی دے نہیں سکے اور اس وجہ سے یہاں پہ بلیک آؤٹ ہوا جناب چیئرمین صاحب. اب اس کے لیے یہ تو انشاءاللہ جلدی ایڈریس کر لیا گیا, لیکن جو انیشیل اس میں مسئلہ ہوا کہ پاور بلیک آؤٹ ہوا اور لوگوں کو بڑے مسائل ہوئے, لیکن یہ چونکہ ارینجمنٹ ہماری ان کے ساتھ تھی, وہاں ان کا ایران برادر اسلامی ملک ہے, ان کے اپنے ڈیمانڈز اتنے بڑھ گئے گرمی کی وجہ سے کہ وہ ہمیں معاہدے کے مطابق سپلائی نہیں کر سکے, لیکن اس پہ کام کیا گیا اور بہت حد تک وہ بحال ہو بھی چکا ہے. اب اس میں وے فارورڈ سر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تو ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس میں سیلف انڈیجنس ہو جائیں اور ہم اپنے خود نیشنل گرڈ سے اس سے کنیکٹ کر دیں, جو ماضی میں نہیں ہوا. اس حکومت کی کوشش ہے کہ نیشنل گرڈ سے اس کو ہم کنیکٹ کر دیں. اور دوسرا جو اس میں انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو 300 میگا واٹ کا ایک پاور پروجیکٹ جو پروپوز ہوا ہے
گوادر کے ایریا میں وہاں سے بھی یہاں سپلائی کی جائے گی. جو گوادر کا پاور کول پاور پروجیکٹ جو ہے 300 میگا واٹ کا, وہاں سے بھی یہاں سپلائی کی جائے پاور, اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل گرڈ سے بھی اس کو کنیکٹ کر دیا جائے انٹر لنکنگ سے, تاکہ پھر ہم جو ہے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ مستقبل میں آتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, لیکن انہوں نے بھی پہلے اپنے علاقوں کو کور کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم پھر ان علاقوں کو اپنے ملکی وسائل سے ہی وہاں پہ بجلی پرووائڈ کر سکیں اور مستقبل میں ایسا کوئی مسئلہ نہ آئے. لیکن ظاہر ہے جو پاور پروجیکٹ ہے کول کا